وسیم بھائی کچھ پتا تھا کسی کو؟ کچھ پتا وہ کہہ رہے ہیں بتا دیا ہے، ایسے ہی شور مچایا ہوا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں مالک بھائی، سیاست اب ہمارے ملک کی اسی قسم کی ہو چکی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا پارٹی میں، اور نہ کنوینر کو پتا تھا. فاروق بھائی کا آپ نے بیان خود سن لیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر لاکھ اختلافات کرتا ہو کوئی کامران ٹسوری صاحب سے، ناپسندیدہ شخصیت ان کے لیے یہ ہوں، مگر ہمارا پارٹی کا جو ایگریمنٹ تھا، کولیشن، ہم آئے تھے کولیشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے ہمارا. میں اس بات کا گواہ ہوں، جب پی ڈی ایم 1 والا معاملہ آیا تھا، جب پی ٹی آئی کو سے الگ ہونا تھا ہم کو اور جوائن کرنا تھا پی ڈی ایم کو، تو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، بلاول صاحب تھے، آصف صاحب تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. کراچی کے ایشوز پہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ ایشوز ریزولو ہوں گے. اس میں مالک صاحب آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں اور عامر خان پی ایم ہاؤس میں تھے، رات کے 2:30 بج گئے تھے، اور بات آئی تھی گورنر کے سلاٹ کی اور چند منسٹریز کی جو کراچی سے پرٹین کرتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ گورنر کا سلاٹ پیپلز پارٹی کو ملے، مگر ہم نے وہ ہونے نہیں دیا. میں اور عامر خان ہم اس میٹنگ سے اٹھ گئے، بائیکاٹ کر دیا ہم نے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کی سوچ یہ ہے. تو وہاں شہباز شریف صاحب نے بھی ایگری کیا تھا کہ یہ سلاٹ ایم کیو ایم کے پاس رہے گا، گورنر کا سلاٹ ایم کیو ایم کو ملے گا اینڈ پلس دا منسٹریز. اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ وقتی طور پر رہے گا، ٹیمپرری ارینجمنٹ تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں تو وہاں گواہ رہا ہوں نا کہ آج آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہو ہمارے ساتھ ووٹوں سے، کل کو ہم نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ چلیں گے، اور وہی ان پرنسپل ایگری کیا تھا انہوں نے کہ یہ سلاٹ ایم کیو ایم کے پاس ہی رہے گا. تو ایم کیو ایم اب وسیم بھائی ایم کیو ایم اب رہے گی، بیکاز ایم کیو ایم کی ایک تاریخ ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسی تنخواہ پہ کام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے مسلم لیگ والے سمجھتے ہیں. دیکھیں وہ تو پورا ملک ایسے ہی چل رہا ہے نا، میں اکیلا نہیں ہوں اس میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بھائی پورا ملک اسی طرح چل رہا ہے نا. اب آپ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں اب ساری چیزیں میں بتاتا ہوں. جی نہیں وسیم بھائی، مجھے لگتا ہے آپ اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، دشمنوں کو تو چھوڑیں آپ دوستوں کو بھی رگڑنے پہ آگے. کمفرٹیبل کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں ایک بات سے کم از کم کچھ تو لیتے، ہم آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مگر آپ کا فرض بنتا تھا، اتنی پرانی آپ پولیٹیکل پارٹی ہو، آپ کو سارے نارمز پتہ ہیں، رولز پتہ ہیں، روایتیں پتہ ہیں، بیسک کرٹسی ہوتی ہے، بیسک کرٹسی ہوتی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کو نہیں پتا تھا، یہ ان کے سینئر لوگوں میں میں بتا رہا ہوں. یا تو میں بتائیں کس کو پتا تھا. سر میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو اخلاقی طور پر جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 2022 اکتوبر سے جب ان کے میعاد شروع ہوئی تھی، یہ پی ڈی ایم 1 کے اختتام پر یہ مورلی یہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جو پھر عہدوں کی تقسیم ہوئی تھی اس میں یہ عہدہ مسلم لیگ نون کے پاس آیا تھا. اس میں یہ وہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ان کو بھی پتا ہے، مالک صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے. یہ 2 سال ایم کیو ایم کے ساتھ بہترین رابطہ کاری، بہترین ہم آہنگی کی وجہ سے یہ ان کو بونس ایکسٹرا پیریڈ ملا ہے. ان کو ٹائم اینڈ اگین یہ بات بتا دی گئی تھی، اور ان کو ایک بات میں بتاؤں، کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. میں بتا سر بات ایسی ہے، میں ایک چیز مجھے بتائیں، میں یہ لیٹ می ایکسپلین. ایک سیکنڈ، آپ کا ایران کا بارڈر گرم ہے، بڑی پریشانی ہے، افغانستان سے حالت جنگ میں ہے، ٹیررزم ملک میں پھیلا ہوا ہے، معیشت بڑی پریکیریس پوزیشن میں ہے، آپ کا پی ٹی آئی کی لڑائی فل بلون چل رہی ہے، اچانک آپ اٹھ کے گورنر چینج کر دیتے ہیں. بتا سوچتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ ریسٹ ایشور ایم کیو ایم جو ہے یہ کسی ایک خاص مقصد پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی. تو وہ مقصد تو جیل میں ہے، وہ تو پورا ہو گیا. نہیں، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا مقصد تھا، وہ ایک نوبل کاز تھا، اور اس پر آج بھی ہم متفق ہیں. جہاں تک گورنر کی تبدیلی کی بات ہے تو اٹ واز بین ڈیسائیڈڈ کہ یہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا. مسلم لیگ نون کا بندہ کون ہوگا یہ طے نہیں ہوتا، وہ نواز شریف نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے طے کر لیا.
अचानक बैठे बैठे तय हो गया बस गवर्नर फारग करो। सर 2 साल जो है हमने 23 को खबर दी है मैंने रीजन है, मेरे पास तो रीजन है चेंज होने का। मैंने रीजन 23 फरवरी को बताया कि जो गवर्नर ने ये फंक्शन किया है उसमें पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि इन्होंने सारे उर्दू स्पीकिंग वर्सेस सिंधी स्पीकिंग को कर दिया है, अब बड़ी होगी, ये चेंज होगा, और फिर वो बंदा चेंज हो जाता है। आप मान लें कि आपने पीपल्स पार्टी आपका बड़ा इत्तेहादी है, उसके कहने पे इनको कुर्बान कर दिया। ऐसा है कि आप माजी में देखें तो मुस्लिम लीग नून सिंध में एक बहुत बड़ी जमात थी। हमने अपनी जमात भी चलानी है, हमने इत्तेहादियों को भी चलाना है, लेकिन हमारा भी वहां पे कोई राइट बनता है। अचानक क्यों ख्याल आया? अचानक की बात नहीं है, ये तो 2 साल आप समझ लें कि हमने अपने कोटे से काट तो बशीर मेमन को क्यों नहीं गवर्नर बना दिया? जो भी होगा, बशीर मेमन भी हो सकता था, निहाल हाशमी भी हो सकता था, तो निहाल हाशमी जो है सीनियर देन बशीर मेमन, वो हो गए, तो ही इज अ गुड चॉइस। व्हाट इज सो बैड अबाउट हिम? आई थिंक ही इज अ बेस्ट चॉइस। ये जो हालात हैं, और सबसे आप मुझे वजह नहीं अचानक बता सके कि अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों है? मैंने तो आपको वजह बता दी कि वजह 2 साल पहले डेवलप हो चुकी थी, ये चीजें डिसाइड हो चुकी थी, इसकी एग्जीक्यूशन रहती थी। गवर्नर का काम है, मुझे जरा 2 लफ्ज अपने मुझे बोलने तो दे। ये MQM हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी कौमी इश्यूज पर हमारी हम आहंगी है। कामरान तिसोरी ने अपना वक्त बड़ा अच्छा गुजारा है और हम उनसे खुश हैं, कोई दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई खफगान, कोई गिला नहीं है। कामरान तिसोरी ने बयान दिया है, लेकिन सुने, कामरान तिसोरी साहब का बयान है, मुझे पता है मुझे किसने निकलवाया है, मैं बातें बताऊंगा। वो इतने प्यार मोहब्बत से नहीं गए, उन्होंने चल रहा है स्टेटमेंट, अभी सुना देते हैं आपको। ये उनको कहना नहीं चाहिए था, बिकॉज उनकी मुद्दत जो थी वो फरवरी 2024 को खत्म। अच्छा ये बता दें फिर किसको बताया था आपने MQM की क़यादत में कि कामरान तिसोरी सर जो टॉप लीडरशिप होती है उनको? टॉप लीडरशिप मेरे साथ बैठी हुई है, फोन आपके साथ है, ये कोई टॉप लीडरशिप सारी उनके मेन डिसीजन में। सर अगर कोई माने नहीं ना तो वो अलग बात है, बट मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ।